السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس ان گنت میسیجز موجود ہیں جن کے اندر لوگوں نے یہ بات تحریر کی ہے کہ مفتی صاحب ہمارے پاسٹ میں کچھ ایسی باتیں ہو چکی ہیں، کچھ ایسے حالات اور واقعات ہمارے ساتھ پیش آ چکے ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں گئے ہیں۔ اب ہم نے جینے کی آس اور امید ہی چھوڑ دی ہے۔ بس ماضی ہمارا جو پاسٹ ہے وہ ہمیں کچو کے لگاتا رہتا ہے، ہمیں بالکل ایسا پریشان کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ختم کر لیں، کیا کریں؟ دیکھیے دوستوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماضی میں جینا، ہمارا جو پاسٹ ہے ان کی یادوں کے ساتھ جینا، اسی طرح جو غم ہے، جو الم ہے، جو درد ہے، ان تکلیفوں کو یاد کرتے رہنا، ان پر سوچ سوچ کر نڈھال ہو جانا، یہ سب چیزیں بیوقوفی کی چیزیں ہیں۔ ایک پاگل پن ہے، ایک حماقت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ہماری جو قوت ارادی ہوتی ہے، ہمیں کچھ کام کرنے کی جو ہمت اندر سے مل رہی ہوتی ہے، وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہمارے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ماضی کی فائل ہوتی ہے، جو ہمارا پاسٹ ہوتا ہے، اس کے فائل کو لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے، اسے کھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہیے۔ گرچہ کہ یہ بات کسی اعتبار سے غلط کیوں نہ ہو، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو ماضی کی جو دردناک یادیں ہوتی ہیں، کربناک واقعات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کسی ڈبے میں بند کر دینا چاہیے، کیونکہ جو چیز گزر چکی ہے گزر چکی۔ اب اس کی یاد کرنے کی وجہ سے، اس کو سوچ سوچ کر پریشان ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکتی، وہ چیزیں آج ہمارے سامنے یا فیوچر میں نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو چکی ہے، جا چکی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ ان تمام پرچائیوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو نہیں بچاؤ گے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اس کی وجہ سے آپ ایک جلن کے اندر، ایک کڑن کے اندر اپنی آنے والی خوبصورت زندگی کو جلا دو گے، خاک کر دو گے، اور لوگوں سے مرعوب ہو جاؤ گے، حالات سے ڈر جائیں گے، اور جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہے اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت آپ کے پاس نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جیسے ہمارے سامنے یہ میسج کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کبھی کبھی ہمارا یہ من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ یہ بات خدا نخواستہ کبھی پیش بھی آ جائے گی۔ تو دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماضی کی یادوں کو کھود کرید کرنے کی وجہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ بہت سارے دوست لوگ جو لکھتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ سب کہنے کی اور اس کو حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو اٹھا کر آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیجئے، کیونکہ جتنے ان کی کھود کرید کے پیچھے آپ پڑیں گے، اتنے نئے نئے واقعات ابھر کر آپ کے سامنے آتے چلیں گے۔ وہ ایک چین بن جائیں گی، وہ چین ایسی ہوگی جو آپ کو بے چین کر دے گی۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کہا ہے آپ نے کہ مفتی صاحب میں نے گزشتہ دور میں، مان لیجئے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے فلاں خواب دیکھا تھا، اب وہ خواب مجھ کو پریشان کر رہا ہے۔ تو وہ خواب ہی تھا بھائی، اس کو چھوڑ دو، بھلا دو، ختم کر دو۔ مفتی صاحب 10 سال پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ میں ایک گاڑی کے اندر ایک بیٹھی تھی، وہاں پر ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، ایک نجاست نکل گئی، ایک پیشاب کا قطرہ نکل گیا۔ اب وہ پیشاب کا قطرہ 5 سال سے میرے کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آج وہ پیشاب کا قطرہ کہتا ہے کہ تمہاری پوری گاڑی ناپاک ہو چکی ہے۔ گاڑی کے اندر جب سے لے کر ابھی تک 100 لوگ بیٹھ چکے ہیں، ان 100 لوگوں کو آپ نے ناپاک کر دیا ہے۔ اب ان لوگوں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ان کی نمازیں نہیں ہوئی ہیں، ان 100 لوگوں کی وجہ سے وہ نجاست اور 100 لوگوں تک پھیل گئی ہے، پھر ان لوگوں کی نمازیں نہیں ہوئی ہے، پھر ان تمام لوگوں کا گناہ تمہارے سر پر آ گیا ہے۔ مفتی صاحب میں کیا کروں؟ کیا کریں گے آپ؟ کتنا بھی سوچیں گے اس کے بارے میں، کتنا بھی ٹینشن لیں گے، رات بھر روتے رہیں گے، اپنے آپ کو دن بھر میں 10 مرتبہ غسل دلواتے رہوں گے، کیا فائدہ ہو جائے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کی پریشانی بڑھتے رہیں گی، آپ کے ٹینشنز بڑھتے رہیں گے۔ اس مسئلے کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو 10 مرتبہ نہلا دیں، 10 مرتبہ اپنے آپ پر پانی ڈال دیں۔ پرانی یادوں کی وجہ سے آپ نے دوستوں سے رشتے توڑ لیے،
آپ نے گھر والوں سے بات کرنا چھوڑ دیا، آپ کھانے پینے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پھندے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سراسر بیوقوفی ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کے لیے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 5 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا نا، ان کو بھلا دو، ان کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ نہیں نکلتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو۔ ٹینشن لے کر کے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، صرف آپ کے خط بڑھیں گے، آپ کی لکھاوٹ بڑھ جائیں گی، آپ کی فائلیں بڑھتی چلیں گی، ڈاکٹروں کی فیس بڑھتی چلے گی، آپ کا ذاتی اعتبار سے آپ کا اپنا پرسنلی کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جن لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کیا جوابات دیں ان کے، کیا کہیں، کن کن چیزوں کو صاف کرنے کی ترغیب دیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ ہم کھانا تک نہیں کھا پا رہے ہیں، ہمارے سامنے پلیٹ موجود ہے، بہترین قسم کی اس کے اندر بریانی موجود ہے، خوشبوئیں اس سے پھوٹ رہی ہے، لیکن اندر سے دل نہیں چاہ رہا ہے، تو کیا خوف، ڈر، نجاست، ناپاکی، احساس، شک، وہم کہ ہو سکتا ہے یہ جو چاول ہمارے یہاں پر موجود ہے اس کو کسی ایسے آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا جس نے پیشاب کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہیں دھولا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ زندگی بھر بھوکے پیسے رہو گے، ختم کر دوں گے اپنے آپ کو؟ یہ سب چیزیں شریعت اور سنت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت اور سنت آپ کو اتنا پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک ساتھی تو یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جب سے میں دین کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھ کو یہ فیل ہو رہا ہے، مجھ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں شریعت بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، شریعت بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، چلو چھوڑ دیتے ہیں، اب میں اس کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد میں پاکی اور طہارت کا اہتمام نہیں کروں گا۔ ارے بھائی، اس کی وجہ سے خود آپ آزاد نہیں ہو جاؤ گے، اس کی وجہ سے آپ بالکل مست نہیں ہو جاؤ گے، اس کی وجہ سے آپ اور زیادہ ڈپریشن اور پریشانی میں چلے جاؤ گے، کیونکہ آج تک آپ یہ سوچوں گے کہ میں گزشتہ 10 سالوں سے اپنے آپ کو گویا کہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے صحیح کام نہیں کر رہا تھا، شیطان آپ کو یہ سمجھائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے نا، ان تمام چیزوں کا بھلا دیجیے۔ خاص طور پر ہمارے پاس جو پیشنٹس ہیں، ہمارے پاس جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں OCD وغیرہ کا جو مریض تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے آج میں پریشان ہوں، تو ان سے درخواست ہے کہ ماضی کی جو باتیں ان کو بھلا دیجئے، فیوچر کو آپ دیکھیے، آگے آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، ابھی کل اٹھ کر کے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، آپ کو آئندہ سال رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے ہیں، اگر آپ مالدار ہیں تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو قربانیاں ادا کرنی ہیں، بہت کام ہے آپ کے لیے، وہ کام آپ کو کرنا ہے، ان کی طرف آپ کو فوکس رکھنا ہے، نہ کہ گزشتہ ہونے والی چیزوں کے اوپر ماتم اور افسوس کرنا ہے۔